بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں شہزاد احمد کھرل، ادبی ذوق میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شاعری کے اوزان سیکھیں تیسرے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ اسی کورس کے 5 لیکچر پہلے گزر چکے ہیں۔ پہلے سبق کے 2 حصے اور ایک انتہائی اہم ویڈیو، اور دوسرے سبق کے 2 حصے وہ پہلے آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ ابھی تیسرے سبق کی طرف چلتے ہیں، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ بحر، قافیہ اور ردیف۔ بحر ایک فرضی پیمانہ ہے جس پر ہم شاعری کرتے ہیں۔ اپنے ایک کلام کے تمام مصرے ہم نے ایک بحر پہ کہنے ہوتے ہیں، اور بحر مشتمل ہوتی ہے ارکان پر۔ ارکان جیسے کہ ہم جن کے وزن کرتے رہے ہیں، فعول، مفاعل، فاعل اور فاعلات وغیرہ، یہ ارکان کہلاتے ہیں، اور انہی سے مل کر جو ہے وہ بحر بنتی ہے۔ اور بحر کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنے اشعار کہیں یا اس پر اپنے اشعار کو پرکھ سکیں کہ ہمارے تمام کے تمام مصرے ان میں ہجے کوتاہ اور ہجے بلند کی تعداد برابر ہے، اور ہجے کوتاہ کے سامنے ہجے کوتاہ اور ہجے بلند کے سامنے ہجے بلند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ تو بحر کیا ہے؟ اپنے اشعار کو ایک وزن پر پرکھنے کا ایک پیمانہ ہے، اور یہ فرضی پیمانے ہیں۔ ان میں شاعری کے اندر اس کا کوئی دخل نہیں، لیکن شاعری کو پرکھنے کے لیے یہ بنایا جاتا ہے۔ معاف کیجیے گا۔ اور اس کا دار و مدار جو ہے وہ ترنم پر ہوتا ہے۔ ترنم، ردم۔ اگر کوئی بحر جو ہے اس کی وہ ترنم میں نہ ہو اور اس کا کوئی خاص ردم نہ ہو تو وہ متروک ہو جاتی ہے، کیونکہ شاعری کو نثر سے ممتاز کرنے والی چیز جو ہے وہ شاعری کا ایک خاص سر میں پڑھا جانا، ایک خاص ترنم میں، ایک خاص ردم کے ساتھ پڑھا جانا ہے۔ اگر ہم ایسی بحر میں شعر کہتے ہیں کہ جس پر کوئی سر نہیں لگتی، جسے گنگنایا نہیں جا سکتا، تو پھر وہ شعر اور نثر میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو یہ چیز ہے کہ بحر جو ہے وہ ایک فرضی پیمانہ ہے، اور ترنم کی بنیاد پر بحریں مقرر کی جاتی ہیں، اور جو زیادہ مترنم ہو وہ زیادہ مشہور اور مقبول ہو جاتی ہے، اور جس میں ترنم نہ ہو وہ آہستہ آہستہ متروک ہوتی چلی جاتی ہے، اور اسے غیر مستعمل بحر قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور ارکان جو ہیں ان سے یہ مل کر بنتی ہیں۔ اور بعض بحروں میں ایک ہی رکن کو 2 دفعہ، 3 دفعہ یا 4 دفعہ دہرایا جاتا ہے، اور بعض بحروں میں مختلف ارکان جو ہیں ان کا مجموعہ جو ہے وہ بحر بناتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کی مثالیں میں آپ کو آگے چل کے دکھاتا ہوں۔ قافیہ جو ہے کسی بھی غزل میں جب جو اشعار ہیں ان کے آخر میں جو ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں انہیں قافیے کہتے ہیں، جیسے بار، یار، دار، خار، اور جیسے جان، پان، دان، اور جیسے چیل، کیل، فیل۔ تو اس طرح سے جو لفظ ہیں یہ ہم آواز الفاظ ہیں، یہ قافیے ہوتے ہیں جو کسی بھی کلام میں جو ہیں وہ واقع ہوتے ہیں۔ عام طور پر تقریباً آخر میں ہوتے ہیں، اس کے بعد صرف ردیف بچتی ہے۔ تو یہ جو ہے اس میں ایک حرف کی نشاندہی بہت ضروری ہوتی ہے، وہ ہے حرف روی۔ حرف روی کا جاننا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس سے چند قوانین وابستہ ہوتے ہیں۔ حرف روی کو تلاش کرنے کا یا پہچاننے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ تمام قافیوں میں ایسا حرف تلاش کیا جائے جو بار بار آ رہا ہو، لیکن اس سے ماقبل والا حرف، اس سے پہلا حرف مختلف قافیوں میں مختلف ہو، بدل رہا ہو۔ جیسے دیکھیں بار، یار، دار وغیرہ میں رے جو ہے یہ سب میں آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے الف بھی سب میں آ رہی ہے، اس لیے رے کو حرف روی قرار نہیں دیں گے۔ اور الف جو ہے یہ خود تو سب میں آ رہی ہے بار بار، لیکن اس سے پہلے والا حرف جو ہے یہ بدل رہا ہے۔ بار میں بے ہے، یار میں یہ ہے، دار میں دال ہوگا، اور اسی طرح جو ہے بدلے گا۔ تو یہ الف جو ہے اسے حرف روی قرار دے دیں گے۔ تو حرف روی الف ہے اس میں۔ اسی طرح مختلف جو قافیے ہیں ان میں سے حرف روی کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے ردیف۔ ردیف میں جو ہے وہ الفاظ ایک جیسے ہوتے ہیں، مطلب جب آپ شاعری پڑھتے ہیں، غزل یا کوئی بھی صنف پڑھتے ہیں، تو اس میں قافیے کے بعد جو الفاظ بار بار دہرائے جاتے ہیں ہر شعر کے دوسرے مصرے میں، انہیں ردیف کہتے ہیں۔ وہ تمام الفاظ جو ہیں وہ ان کا مجموعہ ردیف کہلاتا ہے۔
تو ردیف کے اندر واو اور یا معروف مجہول یا لین جو ہے ان کو جمع نہیں کر سکتے۔ اگر ردیف کے اندر آپ نے واو معروف اختیار کی ہے تو اس کی جگہ واو مجہول نہیں لا سکتے یا لین نہیں لا سکتے۔ اگر ردیف کے اندر کوئی لفظ جو ہے وہ یا مجہول پر مشتمل ہے تو یا مجہول کی جگہ پہ یا لین یا معروف جو ہے وہ نہیں آ سکتی، ایک دوسرے کی جگہ نہیں لے سکتی۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک شعر بنایا اور اس میں ردیف میں لفظ شامل ہے میں، متکلم کے لیے میں، اور آپ ایسا مصرع لے آئے کسی شعر میں کہ وہاں پہ لفظ میں جو ظرف کے لیے ہے وہ درست بیٹھتا ہو، اور آپ اسے ردیف میں کی بجائے میں لکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن اس میں جو ہے وہ یا لین ہے اور میں جو ہے یہ یا مجہول ہے۔ تو اس میں یہ دونوں کو ایک دوسرے کی جگہ پہ لانا درست نہیں ہے۔ حرف روی کے حوالے سے میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسا حرف جو خود تو بار بار آ رہا ہو لیکن اس کی جو ماقبل حرف ہے وہ ہر قافیے میں مختلف آ رہا ہو۔ حرف روی کو پہچاننے کا طریقہ ہم نے پڑھا کیونکہ اس سے کچھ قوانین وابستہ ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ حرف روی اگر ساکن ہو تو ماقبل کی حرکت ایک جیسی ہونی چاہیے۔ حرف روی اگر ساکن ہو تو ماقبل کی حرکت ایک جیسی ہونی چاہیے۔ دیکھیں جیسے اور غور ان میں حرف روی واو ہے، کیونکہ رے کو اگر حرف روی قرار دیں تو اس سے ماقبل واو بھی سب میں ایک جیسی آ رہی ہے، تو اس سے واو کو اگر حرف روی مانے تو واو ساکن ہے دونوں میں، تو ساکن ہونے کی صورت میں اس سے ماقبل کی حرکت بھی ایک جیسی ہونی چاہیے تمام قافیوں میں۔ اگر ایک قافیے میں واو سے پہلے زبر ہے تو دوسرے میں بھی واو سے پہلے زبر ہونی چاہیے، پیش نہیں ہونی چاہیے۔ اگر پیش آئے گی تو وہ قافیہ اس میں شمار نہیں ہوگا۔ ہم نے جب کام دیا وہاں پہ تو کچھ دوستوں نے اور غور کے ساتھ شور کا قافیہ بنایا، حالانکہ شور اس کے ساتھ قافیہ نہیں آتا۔ اس کے ساتھ اگر اسے زبر کے ساتھ لایا جائے تو لفظ شور بنتا ہے، تو شور کوئی لفظ نہیں ہے جسے ہم قافیہ لائیں۔ تو اور غور فی الفور اس کے ساتھ فور، اس طرح کے الفاظ جو آئیں گے جن میں واو سے پہلے حرف پر زبر ہوگی وہ اس کے قافیے بنیں گے۔ ایسا کوئی لفظ جس کے واو سے پہلے حرف پر زبر نہ ہو وہ اس کا قافیہ نہیں بنے گا۔ اور غور کے ساتھ کہ حرف روی ساکن ہو تو ماقبل کی حرکت ایک جیسی ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح یہ دیکھیں لفظ چیل کیل کے ساتھ جو ہے وہ ریل قافیہ نہیں بن سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معروف مجہول اور لین ہونے میں جو یا ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے۔ چیل میں معروف ہے، کیل میں یا معروف ہے، ریل میں مجہول ہے۔ ریل پھیل ہو یا جس طرح یہ جو الفاظ ہیں یہ ان کے ساتھ قافیے نہیں آ سکتے کیونکہ یہ معروف ہے۔ معروف یا کی آپ کو نشانی پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں کہ جسے خوب لمبا کر کے پڑھا جائے، اور جس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، عربی میں مجہول یا جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتی۔ تو جیسے یہ چیل اور فیل کیل یہ جو الفاظ ہیں ان میں یا معروف ہے اور ریل میں یا مجہول ہے، تو یہ ان کے ساتھ قافیہ نہیں آ سکے گا۔ اسی طرح نور اور طور ان میں واو معروف ہے، اور طور طریقے والا اس میں واو کیا ہوگی؟ لین۔ تو واو لین جو ہے واو معروف کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو یہ معروف ہونے میں، مجہول ہونے میں، لین ہونے میں جو قافیے کے اندر حرف روی ہو یا حرف روی کے بعد جو حروف آ رہے ہیں وہ اتحاد ان کا ہونا چاہیے کہ سب میں یا تو معروف ہو یا سب میں مجہول ہو یا سب کے سب میں لین ہو۔ تو اگر مختلف لائیں گے تو وہ درست نہیں ہوگا۔ قافیے کے بعد جتنے بھی الفاظ ہیں، مطلب ردیف کے حوالے سے بھی ہم نے پڑھا کہ اس میں بھی واو یا جو ہے وہ معروف مجہول اور لین ہونے میں ایک جیسی ہونی چاہیے، مختلف نہیں لا سکتے۔ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک میں مجہول اور دوسروں میں معروف لے آئی۔ حرف روی کے حوالے سے مختلف تعریفات جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ ممکن ہے جو میں نے تعریف کی اس کی یا جو میں نے پہچاننے کا طریقہ بتایا اس سے کچھ دوست اختلاف کریں، لیکن نئے دوستوں کو سمجھانے کے لیے اس سے آسان طریقہ مجھے نہیں ملا کہ ایسا حرف جو خود بار بار آ رہا ہو اور اس سے پہلے کا حرف لیکن وہ جو ہے ہر قافیے میں مختلف ہو۔
تو اسے حرف لین مانیں گے۔ جیسے اور غور میں واؤ، چیل کیل ریل میں چیل اور کیل میں یہ، ٹھیک ہے، ریل تو ان کے ساتھ قافیہ نہیں بنے گی، یہ ٹھیک ہے۔ لام کو اگر ہم حرف ربی مان لیں تو اس سے ماقبل یہ بھی سب میں ایک جیسا آ رہا ہے، تو اس لیے یہ کو ہم حرف ربی مانیں گے یا حرف قافیہ مانیں گے کہ اس سے ماقبل جو حرف ہے وہ بار بار تبدیل ہو رہا ہے۔ 3 بحروں کو دیکھیں، یہ آپ کی مشق 5 مشہور بحروں پر کرائی جائے گی، اور انشاءاللہ اس کورس کے اختتام تک 5 مشہور بحروں پر آپ سے غزلیں لکھوائی جائیں گی، کلام لکھوایا جائے گا، آپ اس میں حمد کہہ لیں، نعت کہہ لیں، نظم کہہ لیں، غزلیں کہہ لیں۔ تو یہ مشہور جو ہیں یہ دیکھیں، فولن 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 فولن، یہ ایک ہی رکن کو 4 دفعہ دہرایا ہے اور ایک بحر بن گئی ہے۔ بحر کی تعریف میں بتا چکا ہوں کہ ایک فرضی پیمانہ ہے جو ارکان سے مل کر بنتا ہے، اور اس پر ہم اپنے اشعار کے مصروں کو پرکھتے ہیں کہ ایک بحر پر ہم نے سارے مصرے کہنے ہوتے ہیں۔ تو فولن فولن پہ یہ دیکھیں، جیسے اس پہ ایک نعت ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، تو اس کے اب سارے مصرے آپ اس پہ پرکھیں تو وہ پورے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ کو ہم جیسے پڑھ چکے ہیں کہ ہجے کو تا کے برابر بھی لا سکتے ہیں، اور باقی یہاں پہ میں کو بھی ہجے کو تا کے برابر، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے کی یہ گرا کر یہاں پہ اسے لایا گیا ہے، والا، ٹھیک ہے، والا۔ اسی طرح یہ مفاعل مفاعل، یہ بھی ایک بحر ہے جسے ایک ہی رکن سے بنایا گیا ہے 4 دفعہ لا کے، اور ان کے جو نام ہیں اور ان کی وجہ تسمیہ کیا ہے، نام ان کے ایسے کیوں ہیں، یہ چیزیں ابھی میں نہیں، ان چیزوں کی طرف ہم نہیں جائیں گے، وہ آخر میں کورس کے اختتام پر جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ اس پہ دیکھیں، اس پہ ہے وہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ تو اس طرح سے تو یہ سب سے زیادہ مقبول بحر ہے، اور اس پر بہت زیادہ غزلیں اور نغمے اور بہت کچھ کہا گیا ہے۔ تو ہم ان 3 کے ساتھ 2 مزید بحروں پر آپ کی مشق بھی کروائیں گے انشاءاللہ، اور آپ سے کلام لکھوائیں گے۔ یہ تیسرے سبق کا پہلا حصہ ہے۔ تیسرے سبق کے دوسرے حصے میں نظم کے حوالے سے پڑھا جائے گا، نظم معرہ، نظم پابند نظم اور آزاد نظم اور نثری نظم، ان کی تعریفات اور مثالیں، اور پھر آپ سے نظم لکھوائی جائے گی۔ اور جو یہ ہے کہ فیس بک پر اور واٹس ایپ پر جو کورس چل رہے ہیں ان میں ہم یہ سبق پڑھ چکے ہیں، اور اب نظم کی لکھوانے کی باری ہے۔ دوست نظمیں لکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ نظمیں آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے جن دوستوں نے اچھی نظمیں لکھی، تو آپ بھی اس میں حصہ لیجئے، اور فولن فولن پر یا فاعلن فاعلن پر نظم لکھیے۔ تو اگلی سبق میں یہاں پہ بھی یوٹیوب پہ بھی نظم کے حوالے سے تفصیلات آ جائیں گی، پھر آپ بھی نظم لکھیے گا۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔